السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم رزاق۔ ناظرین، آج جس شخصیت کا انٹرویو میں کرنے جا رہا ہوں وہ بارسلونا کے اندر، پورے یورپ کے اندر کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی آج ان کا کوئی تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قونصل جنرل بارسلونا عمران الچوری صاحب۔ چوہری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے لیے بڑا آنر ہے وسیم کہ میں آپ جیسے ہونہار، ینگ اور اپرائٹ صحافی، جو صحافت کی معراج یہی ہوتی ہے، ان کے پروگرام میں آ جاؤں۔ چوہری صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا، آپ کے ایک سابقہ انٹرویو کا حوالہ دے کر، آپ نے کووڈ کے دنوں کے دوران ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ کمیونٹی کا ایک اکٹھ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو مسائل ہیں ان کو ایک پیج پر اکٹھا کر کے یہاں پر کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا اس سلسلے میں آپ نے کوئی کوشش کی اکٹھ کرنے کی؟ یار اصل میں گروپس میں بات ہوتی رہی، سارے ٹاپکس پہ بات ہوئی، لیکن سب کو اکٹھا کرنے کا نا وہ پرابلم آج کے لیے ہے کہ ایک خاص نمبر سے زیادہ لوگوں کو آپ نہیں، ایک دو میٹنگز ہوئی 20+ کی، ریسنٹلی بھی 20+، بٹوین 20 اینڈ 30، لیکن اس میں بھی کئی کمیونٹی کے لیڈرز رہ گئے۔ تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ آلریڈی آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کہا گیا ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے کہ جو نمبر ہے کونسلیٹ میں اس کو ہاف کریں۔ خیر اس کا آپ کے سوال سے تعلق نہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم ڈائریکٹلی سارے بیٹھیں۔ بہت بڑے مسئلے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا، شاید میں وہ ڈیزرو نہیں کرتا، کہ یہ ایک بڑا ہیومن کونسلیٹ ہے جو ہیومنز کو سرو کرتا ہے۔ اب کچھ آگے کی چیزیں ہیں، لائک ہیلتھ، آپ کی انشورنس، ڈیتھ کی انشورنس، باڈیز کی ریپیٹریشن کی، ایک ایسی جگہ جہاں ہم ایزیلی انہیں لا سکیں اور ڈیڈ باڈیز کو دفنا سکیں، قبرستان یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز۔ اسکولنگ میں ایک پیش رفت ہوئی ہے اسلامیات کی، مجھے پاک فیڈریشن نے بتایا، ثاقب طاہر صاحب نے، کہ ایک پروپوزل تھا ان کا اور بلکہ پاکستان کی ساری کمیونٹی کا کہ اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے، تو وہ ان کے لاء میں بھی ہے۔ وہ بھی ہم فارملی ڈیٹیلز لے کے کمیونٹی سے ریکویسٹ کرنے لگے ہیں کہ ہر بچہ جو اسکول میں جائے وہ اسلامیات کا ایک یا تو مانگے فارم کے اوپر، وہ ٹک مارک کریں، اس کی ڈیٹیلز لے رہے ہیں۔ تو وہ ایک اس معاملے میں اچھی پیش رفت ہے۔ مطلب یہاں پہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کامن انٹرسٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، کامن انٹرسٹ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ وسیم، آج کل کے دور میں جب مختلف رنگ ہیں، اس طرح بارسلونا کے بھی مختلف رنگ ہیں، وہ سب رنگ ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہو سکتے۔ وہ رنگ رہیں گے، بس ان رنگوں کو کامن بینیفٹ کے لیے اکٹھ ہو جانا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، بلکہ کمیونٹی بھی اس حوالے سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ ڈیڈ باڈیز پاکستان بھجوانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ کونسلیٹ کی ذمہ داری ہے؟ اگر یہ کونسلیٹ کی ذمہ داری ہے تو کونسلیٹ اس میں کس حد تک مدد فراہم کر سکتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کونسلیٹ کو یہاں پر جو مقامی افراد ہیں یا جو یہاں پر پاکستانی جو تنظیمیں ہیں ان کی مدد درکار ہوتی ہے؟ کونسلیٹ کو تنظیموں کی اور انڈیویجولز کی، اور اسپیشلی جس میں ایک انڈیویجول کا رول بہت زیادہ رہا ہے، ان کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اوکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کمیونٹی کے ساتھ ہوتی ہیں، صرف کاسٹ انوالو نہیں ہوتی، اس میں کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسپینش اداروں میں بہت اچھا کردار، جب ابھی لاسٹ ٹائم باڈیز گئی تھیں تو جو کووڈ کی باڈیز تھیں بارسلونا کی، اس میں نوید صاحب نے اور ان کی معاونت کرتے ہوئے عمران ملک صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ منہاج یہ کام کرتے ہیں، اپنے لیول پہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 3-4 اور ہماری جو شیعہ ایسوسیشنز ہیں وہ بہت اعلیٰ کردار ادا کرتی ہیں۔ مسجد فیضان مدینہ بہت اعلیٰ کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 ایسوسیشنز مجھ سے رہ رہی ہیں۔ کمیونٹی کی بہرحال ضرورت ہے۔ کونسلیٹ کا رول کیا؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ کونسلیٹ نے سب سے پہلے فیملی سے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مالی استطاعت کیا ہے،
کسی زمانے میں وسیم جب پی آئی اے ایکٹیو تھی تو 3,000 3,500 میں باڈیز جا سکتی تھیں. اب اس میں ایئر ٹکٹ ایڈ ہو گیا, اب وہ 5 سے 7 تک ہو گئی ہے کاسٹ مختلف ریجنز کی. بہت بڑی کاسٹ ہے یہ ایک فیملی کے لیے جس کی انشورنس نہ ہو اور جس کا کوئی سالڈ کاروبار نہ ہو. اور کونسلیٹ کا ابھی تک پالیسی یہ تھی ہمیشہ سے, جب سے میں آیا ہوں اس سے بھی پہلے سے, کہ روٹینلی اگر فیملی افورڈ نہیں کر سکتی تھی تو 1,000 یوروز دیتا تھا. کرونا کے دوران فارن منسٹر نے اور فارن منسٹر نے مجھے لاء کیا کہ آپ 5,000 یوروز تک بہت ڈیزرونگ کوئی کیس دیکھیں تو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اب جب باڈیز کی کاسٹ دیکھی وسیم تو وہ 6 اور 7 کے درمیان کرونا کے دوران آ رہی تھی, یعنی کہ وہ اس کو بھی ایکسیڈ کر رہی تھی. تو کمیونٹی کو تو بیچ میں لانا پڑتا ہے. پھر باڈی بائی باڈی اجازت ملی. گورنمنٹ آف پاکستان جو کا نے بہت میرے خیال میں میرے لیے کام آسان کر دیا. انہوں نے اپروولز دیں اور ہم نے بھیجی. کئیوں میں فیملیز نے مدد کی, کئیوں میں کمیونٹی نے مدد کی. تو مل جل کے ہوتا ہے, کمیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے. یہاں پر جو تدفین کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, مطلب جس بندے کی انشورنس ہوتی ہے, کیا وہ بھی ایک کونسلیٹ سے جو 1,000 یورو کی مدد ہے وہ لیتے ہیں یا وہ نہیں لیتے؟ نہیں, وہ نہیں لیتے. وہ اسپیسیفکلی وسیم ہمیں الاؤڈ ہے ریپیٹریشن کے لیے. جب ریپیٹریشن پوری کورڈ ہے تو پھر ہمیں الاؤڈ نہیں ہے لیگلی وہ والی مدد کرنا. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بات کونسلیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کی جاتی ہے, عموماً سوشل میڈیا پہ بھی اس کا جو تذکرہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک پوسٹ حالی ہے ویلفیئر اتاشی کی. وہ پوسٹ کتنے عرصے سے حالی ہے, اور آپ نے حکومت پاکستان کو کوئی اپلیکیشن وغیرہ سبمٹ کروائی کہ یہاں پر ویلفیئر اتاشی کی پوسٹ خالی ہے, ہمیں اس کے لیے کوئی مطلب آفیسر تعینات کریں؟ دیکھیں وہ آٹومیٹک ہوتا ہے. اب جب ایک پوسٹ سے جاتے ہیں کوئی آفیسر جاتے ہیں تو ابھی وہ گئے ہی نہیں ہوتے تو اگلے کی سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے. ہوا یہ کہ میرا خیال ہے جو منسٹری آف ہماری ہیومن ویلفیئر کی اور لیبر کی جو منسٹری ہے, اٹ واز تھنکنگ کہ شاید اس قسم کی پوسٹ کی زیادہ ضرورت گلف میں ہے. تو وہ شفٹ کرنے کا سوچ رہے تھے. جو لاسٹ مجھے پتہ ہے کہ یورپ سے پوسٹ کو وہ گلف میں شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ گلف میں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جو مین مینڈیٹ ہے CWA کا جو لکھا ہوا ہے, حالانکہ یورپ میں ڈیفرنٹ ہے, میں نے لکھ کے بھی بھیجا تھا کہ یورپ میں ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں CWA, تو وہ ہے ٹو ایکسپورٹ لیبر فرام پاکستان انٹو دیز کنٹریز. وہ گلف میں اپلائی ہوتی ہیں, یہاں پہ نہیں. وہ یہاں پہ نہیں ہوتی. میں نے لکھا تھا کہ یہاں الیگل پاکستانیز کا لیگل ہونے تک جو پروسیس ہے امپادرمنٹو کا, پاسپورٹ کا, باقی چیزوں کا, اس کے لیے ایک آفیسر کا ہونا بہت ضروری ہے. میں لکھ چکا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ دیر از سم ڈیسیجن دیٹ از پینڈنگ کہ پوسٹ شوڈ بی شفٹ ٹو دا گلف فرام یورپ. یہاں پر پرائیویٹ عملے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیا آفیشیل جو عملہ ہے اس کی تعداد کم ہے؟ پاکستان میں اور باقی تمام سفارت خانوں میں 2 قسم کی پوسٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں پاک بیسڈ پوسٹ. اگر آپ آسٹریلین فارن آفس کی فار ایگزامپل بات کریں تو ایک آسٹریلیا بیسڈ پوسٹ ہوگی جو کیمبرا سے آئے گی, اور دوسری لوکل بیسڈ آفیشلز ہوں گے. دنیا کے ہر سفارت خانے میں ایکول نمبر میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ جو پاکستان سے کسی کو ہم پوسٹ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے. سملرلی اگر US سے پاکستان میں پوسٹ کریں گے وہ بہت مہنگا پڑے گا. سو باقی جگہ تو آدھے سے زیادہ عملہ لوکل بیس اسٹاف. یہاں پر جو آپ نے بھرتیاں کی, کیا وہ پہلے ان کو پبلش کیا گیا یا ویسے ہی؟ جی نہیں, نہ صرف پہلے بتایا گیا, اپلیکیشنز آئیں اور ان سب کو کسی کو آٹومیٹکلی نہیں رکھا گیا. سب نے 1 سال کی ان پیڈ انٹرنشپ کی جتنی ابھی آئی ہیں جو, اور یہ ان کو بھی آفیشلز کو یہاں کام کرتے ہوئے 1.25 سال ہو گئے. اوکے. انہوں نے پہلے ان پیڈ انٹرنشپ کی ہے 1 سال کی, اور اس کے بعد ان میں مطلب پہلے پراپر انہوں نے انٹرنشپ مکمل کی, اس کے بعد وہ کرائٹیریا پہ پورے اتری. اس کے بعد تقریباً 22-23 لوگ تھے, تو ان میں سے 3 صرف رکھے ہم نے, باقی زیادہ تر تو اس ٹائم پیریڈ کوئی پورا نہیں کر سکے ان پیڈ انٹرنشپ.
اب آج کل جو بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ کونسلیٹ کی. اپوائنٹمنٹ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ کیا وجہ ہے, اتنا ڈیلے کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب کووڈ-19 کے دوران کونسل خانہ کھلا تھا تو کمیونٹی اس لیے گھروں سے باہر نہیں نکلی کہ وہ کہتے تھے پولیس روکتی ہے. یہ بھی ایک امپریشن تھا, حالانکہ موسس کو پتہ تھا کہ پاکستان کا سفارت خانہ کھلا اور وہ اپوائنٹمنٹ سلپ دیکھ کے آنے دیتے تھے, لیکن لوگ نہیں آئے. نیچرلی کرونا کا ڈر بھی تھا, اسپینش ادارے سارے بند تھے, ضرورت نہیں تھی, اپوائنٹمنٹس دے ہی نہیں رہے تھے. جیسے ہی ایمرجنسی یہاں ختم ہوئی, لوگ نکلنا شروع ہوئے, ساتھ ہی اسپینش اپوائنٹمنٹس آنا شروع ہو گئی. تو پھر وہ اس وقت کونسلیٹ نارمل ورکنگ ڈیز سے 20% زیادہ پہ کام کر رہے ہیں جو نارمل ورکنگ ڈیز پہ اپوائنٹمنٹس دیتے ہیں. تو روزانہ کتنے لوگ ایک اندازے کے مطابق کتنے لوگ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں؟ تقریباً 300. ہاں جی. اور یہ بھی اب ہمارے لیے پرابلم بننے لگی ہے. آج ہی ہمیں بہت سافٹ کمیونیکیشن ریسیو ہوئی ہے کہ ایک فلور پہ 15 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے. اوکے. اور اب اس کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ ہم حفظان صحت اب ہم ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں اور ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم جو ریکوائرمنٹس ہیں اس سے بہت ایکسیڈ کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اگر ہم اس پہ بھی کٹ لگائیں گے. آپ فرما رہے ہیں جس طرح درست ہے کہ اتنا زیادہ رش ہے کونسلیٹ میں. ایک اور ریزن وسیم یہ تھا کہ فرسٹ ٹائم مشین ریڈیبل پاسپورٹس 2015 میں بنے تھے, تو لوگ اب 2020 کے بعد ان کو رینیو کروا رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات, مطلب یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ کون کون سی جو سروسز ہیں ہم وہ پوسٹ کے ذریعے لے سکتے ہیں. مطلب میں دور ہوں یہاں سے, بارسلونا سے, میں یہاں پر نہیں آ سکتا, بجائے اس کے کہ میں کسی کو یوز کروں یا کوئی مجھے یوز کر کے مجھ سے پیسے لے کے اپنا فائدہ زیادہ کر لے اور کونسلیٹ میں وہ کام سستا ہو. کون سا جو سروسز ہیں ہم پوسٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, آپ اپنے لیٹرز آئی ڈی کے ساتھ جو آپ یہ فارمز کے یہ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, سوائے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے اور پاور آف اٹرنی کے. بیسیکلی آپ پوری ریکوائرمنٹس پوری کر کے بائی پوسٹ کر سکتے ہیں. کوئی لیٹر میں اپلائی کرتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ کیا مجھے بھیجنا ہے یا فیس وغیرہ؟ ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, بلکہ میں آپ کو آج واٹس ایپ کروں گا, آپ پلیز اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیجیے گا. ہم نے ایک پیج بنایا ہے جس کے اوپر تمام ریکوائرمنٹس ہیں, ایک وہ والا پیج اور ایک وہ پیج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس پہ تمام آفیشلس کے 17 کے فون نمبر موجود ہیں, ود ون ریکویسٹ کہ ہم ڈائریکٹ کالز نہیں اٹھا سکتے, میسیج کریں اور 24 گھنٹے کے اندر آپ کو جواب مل جائے. کیا ہاؤس کو, اس کو ہم ایک ہاؤس کہتے ہیں, ہاں جی, ہاں جی, ان آرڈر رکھنا ایک فرد واحد کی ذمہ داری ہے یا سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے؟ ہر شخص کی ذمہ داری ہے, بیسیکلی ہر شخص کی ذمہ داری ہے. لیکن میں آپ کو اسی میں ایک بات بتاؤں, رسپانسبلٹی ہمیشہ میرے پہ ہونی ہے. اگر میں اس دن سیٹ پہ نہیں بھی ہوں تو چونکہ نظام میں نے بنایا ہے, میرے میں کریج ہونی چاہیے کہ میں رسپانسبلٹی لوں. مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اگر کسی سے بھی غلطی نیچے ہوئی ہے تو ایونچولی میری ہے. کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے پرنسپل کے تحت سے جو بندہ فلیگ کیری کر رہا ہے تو وہ اس کی ہے, اور خطا کا پتلا ہوں, ضرور غلطی ہے, معافی ان ایڈوانس. ایسی بات کبھی ہو تو آپ کبھی مجھے معافی مانگنے میں, معذرت کرنے میں, اس کو ریکٹیفائی کرنے میں پیچھے نہیں پائیں گے. جب آپ ہاسپٹل میں تھے, بیمار تھے, تو یہاں پر ایک سانحہ ہوا, سانحہ بارسلونیتا, اس کے اوپر کچھ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ کونسلیٹ کی طرف کچھ باتیں کی گئیں, کچھ یہاں سے کی گئیں, تو وہ سارا مسئلہ آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھیں, وہ جب آ کے چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک طرف غم بہت زیادہ تھا اور ایک طرف پروسیجرز فالو کر رہے تھے. پروسیجرز بھی کچھ ایسی چیز ہوئی, میں آپ کو بغیر ڈیٹیل میں, کہ وہ ہمارے بچے ایک خط مانگ رہے تھے جو یہاں سے نادرا کو گیا تھا. وہ خط ان آفیشلز کو یہ پتہ ہے کہ اگر مطلب میری یہ پالیسی ہے اور یہ بیوروکریسی اور آفیشل تقاضوں کے خلاف یہ پالیسی ہے کہ میں
ہر قسم کا خط اپلیکنٹ کو دے دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی وہاں داد رسی نہیں ہوتی. دنیا میں ہر جگہ کا یہی حال ہے بیوروکریسی کا، جب تک خط نہ لے کے جائیں. وہ خط ہمارے ایک اور بہت رسپانسبل اور بڑے ہیروئک جن کا رول تھا آفیشل کا، ان کا تھا دانش صاحب کا. تو وہ مانگ رہے تھے، جو آفیشل تھے ان کے پاس نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دونوں طرف سے بڑا دل دکھایا گیا. ان بچوں کے بھی سر پہ جب میں آخری رات پیار ان کو کرنے گیا تھا، وہ پیار کے علاوہ کچھ نہیں ڈیزرو کرتے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اب سیٹسفائیڈ ہیں جو بھی کچھ ہوا. اور اگلے دن میں ان کو جب ایئرپورٹ چھوڑنے گیا، آپ حیران ہوں گے میں اکیلا تھا اور میری آفیشیل ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا. تو تب بھی میں نے ان کو پیار کیا، اور میں نے بچوں کو یہ کہا کہ میرا اور کونسلیٹ کا پیار جو ہے وہ آپ جب واپس آئیں گے تب اصلی شروع ہوگا. بالکل. ٹو ہیلپ یو کوپ ود دا ٹریجڈی. ابھی تو گئے. میں آپ سے کے سامنے برا لگتا ہے یہ ذکر کروں کہ کس کے ڈسکریشنری فنڈ میں سے، پاکستان کونسلیٹ کے ڈسکریشنری فنڈ میں سے پیمنٹ ہوئی ریپیٹریشن کی، کیونکہ یہ کوئی آسان نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. دیٹ گورنمنٹ شوڈ ڈو، یہ ہمارا فرض ہے. تو اللہ کے فضل سے وہ سچویشن جو ایموشنز کی وجہ سے بنی تھی، ہم سب کو مل کے ایسے ہی کردار ادا کرنا چاہیے اور اس شہر کو محبت کا گہوارہ بنانا چاہیے. تمام شناخت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ایک کامن چیزوں کے اوپر ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، کیونکہ بارسلونا از ویری امپورٹنٹ، اسپین از ویری امپورٹنٹ. یہ لینڈنگ پوائنٹ تھا پاکستانیوں کا یہاں. اب وہ جنریشن اگلی والی آ گئی. اب آپ کے ان تھاؤزنڈس ایسے لوگ ہیں وسیم who are studying, who are in the teenage, who are studying, say they are between the ages of 17 سے لے کے 32 سال کی عمر کے دوران ہیں اور مختلف سٹیجز پہ پڑھ رہے ہیں. اب اس کمیونٹی کا اور کونسل جنرل کا یہ فرض ہے کہ وہ جو ایک جنریشن جو تھوڑی سی پاکستانی کمیونٹی کے ایونٹس اور واقعات سے دور ہے، اس کو دوبارہ شامل کریں. کمیونٹی کے جو یہاں پر نوجوان ہیں، یا اس سے پہلے ایک اور سوال، یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ڈیروں کے اوپر، ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ پہلے تو بیٹے آپ سب میرے بیٹے ہیں. دوسرا بیٹے اس طرح کی زندگی جس طرح کی لائف سٹائل آپ بیٹے گزار رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. پہلے تو بیٹا کا، پھر باپ کی طرح کہ بیٹا مناسب نہیں ہے. بیٹے ایک واقعہ ہوا کہ اوپر سے نیچے نہیں دو آ سکے، ان کے خاندانوں کا غم آپ سوچیں بارسلونا میں. ایک بیٹے یہاں بھائی جو تھے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، دروازے یہاں پہ دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. بیٹے آپ نے ایئر رکھنی ہے، آپ چلیں ایک کمرے میں 3 یا 4 سو جائیں. بیٹے بنک بیڈز بنا کے وسیم آپ 10 ایون ریسپیریٹری سسٹم کے لحاظ سے نہ اپنے ساتھ زیادتی کریں، نہ اپنے خاندان جو پیچھے والدین بیٹھے ہیں، پیچھے والدین وہ آپ ان کے لیے سب کچھ ہیں. خدا کا روپ، روٹی، عزت. آپ کے والد صبح کھیت پہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میرا بیٹا اسپین میں ہے. آپ امیجن کریں جن خاندانوں میں سانحہ ہوا ہے وہاں وہ کیا کہیں گے؟ ان کا غم کبھی منتمل ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. فار اے فیو یوروز سے بالکل. ایون اف اٹس 100 یوروز. یہاں پر ہماری جو کمیونٹی ہے، جو نوجوان ہیں یہاں پر ابھی جو پڑھ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو وسیم پیغام یہ ہے کہ پاکستان کو آپ کبھی پاکستانیت کو خیر باد نہیں کہہ سکیں گے. آپ کوشش بھی کر لیں. پاکستانیت آپ کے اندر ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے، اور ایک خوبصورت آئیڈینٹی ہے. میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں پولیٹکس میں جائے بغیر. آپ کے ملک نے کرونا
پہ وہ قابو پا لیا جو اس خطے کے ملک بھی نہیں پا سکے. بالکل. کچھ تو یونیک ہے نا پاکستان میں. دفاع پاکستان ڈے تھا, آپ کی افواج نے اس ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے جس کو کوئی بھی سلامت رکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, جنگوں میں, باقی چیزوں میں. تو ایک یونیک آئیڈینٹی ہے. پھر ایک آخری چیز, جتنے پیارے پاکستان کے بیٹے لوگ ہیں اتنے دنیا میں کہیں نہیں. بیٹے یہ آپ کے اسپینش ہوسٹ کہتے ہیں, جو پاکستان کا ویزا لے کے دیکھ کے واپس آتا ہے, کبھی اس نے پتہ نہیں مجھ سے پاکستان کی گندگی کی یا پاکستان کی کیچڑ کی کمپلینٹ نہیں کی, وہ آ کے یہ کہتا ہے لوگ بڑے زبردست. ایک بہت اہم سوال, ابھی اینڈنگ کی طرف میں جا رہا تھا, یہ ٹورزم کے لیے یہاں پر کوئی تقریبات, کوئی بروشرز, کوئی بک, کوئی اس حوالے سے کوئی اقدام, کوئی کمیونٹی کو ساتھ ملا کے کچھ مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ پہلے بھی ہے, ابھی باہر گلگت کے, کشمیر کے, ہر جگہ کی چیزیں پڑھی ہیں. میں یونیورسٹیز میں جاتا رہا ہوں, پوری کلاسز کو ویزا دیتا رہا ہوں. سکھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ پہلی دفعہ میرے آنے کے بعد پاکستان گئے ہیں. سرپرائزنگلی پوری سکھ کمیونٹی میں سے یہاں سے کوئی پاکستان یہاں سے ویزا لے کے نہیں گیا تھا, تو وہ موو کریں. لیکن اثاثہ سب سے بڑا, سوری مطلب سچ, پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں وہ سب سے بڑا اثاثہ ہے. جو بھی جاتا ہے پاکستان وہ کہتا ہے یہاں ایاز نامی لڑکا تھا, وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, میں اس لیے پاکستان گیا. میں سائرہ کی شادی پہ پاکستان گیا, وہ جی جو آپ کے ڈانس اور بھنگڑے میں نے اور کھانے کھائے, وہ بزنس میں بھی جو ماشاءاللہ عظیم اچیومنٹس ہوئی ہیں پچھلے سال میں, اس میں بہت بڑا رول یہاں کے اسپین کے رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کا ہے. تو آپ سب سے بڑا اثاثہ ہیں, کیونکہ یہ وہ واحد ملک ہے یورپ میں شاید جہاں لوگ آپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مجھے فخر ہے میں ایک ایسی جگہ کا کونسل جنرل ہوں جہاں اسپین کے لوگ پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ امیگرینٹ کمیونٹی وی ہیو ہیئر. ان کو آپ کے تھوڑا ایکسکلوسیو ہونے سے, پوری طرح مدغم نہ ہونے سے ریزرویشن ہے, لیکن کہتے ہیں آف آل تمام امیگرینٹ کمیونٹیز سے پاکستانی سب سے پیارے ہیں, سب سے ہارڈ ورکنگ ہیں, اور وہ آپ کے ملک کو دیکھنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں. وہ نارمل باتیں میں آپ کے ساتھ نہیں کرتا, ویزا فی ہاف ہے, ویزا کی ٹرم 5 ٹائمز بڑھا دی گئی ہے. تو آن سم کیٹیگریز ویزا آن ارائیول ہے, لیکن وہ بہتر ہے یہاں سے لے کے جائیں. ای ویزا ہے, ای ویزا کے لیے تصویر لے کے 2nd فلور پہ بیٹھتے ہیں, جب جاتے ہیں تو ہاتھ میں ویزا ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں تو کی ہیں, لیکن اثاثہ آپ لوگ ہیں. بالکل. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, ہر بندہ, ہر شخص جس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے, جس کے پاس پاکستان کی آئیڈینٹی ہے, وہ یہاں پہ سفیر ہے, وہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, میں نے کوشش کی کہ وہ تمام سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ عمران صاحب سے پوچھے جائیں. اس کے علاوہ آپ کوئی معلومات چاہتے ہیں, آپ کا کوئی سوال ہو, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ہمیں میسیج کر سکتے ہیں, ہم ان سے دوبارہ پوچھ لیں گے. یہ آل دا ٹائم ہمارے لیے یہاں پر اویلیبل ہیں, اور اگر یہ اویلیبل نہیں ہوں گے, ہمیں ٹائم نہیں دیں گے, تو ہم ان کے خلاف بھی وہ لکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا ہے کہ اگر کونسلیٹ اچھا کام کرے گا تو ہم اچھا لکھیں گے, اگر کونسلیٹ کی طرف ہم کوئی خبر منفی دیکھیں گے تو ہم وہ بھی ضرور لکھیں گے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور دیکھتے رہیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.